الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام مذہب ہے امن کا، پیغام ہے. اسلام کا مطلب پیس، سلامتی، اور فارسی کے اندر اس کا مفہوم معنی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ گردن نہادن، یعنی اپنی گردن کو پیش کر دینا. اسلام کے اندر انسانیت اور فطری تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. جیسے زنا اب اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور نکاح یہ بھی ایک عمل ہے ایک مرد عورت کے درمیان، لیکن اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. اب زنا کرنے پر لعنت اور پھٹکار ہے، اور نکاح کے بعد مرد عورت کا ملنا یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں محبت سے تو اللہ ان کو محبت سے دیکھتا ہے. اور ایسے ہی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کی پوجا کرے. اب پوجا کرنا تو اس کی فطرت میں ہے کہ چاہے پتھر کو پوجے یا کسی اور چیز کو، جیسے آگ کو پوج رہے ہیں، یا بعض ایسے لوگ ہیں کہ اپنے گھر میں گائے باندھی ہوئی اسے پوج رہے. باپ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے تو اس کا پیشاب گائے کا لے کر جگ میں گلاس میں بھر کر اس کو برکت کے طور پر پلا رہے. اور ایسی کمپنی بھی انہوں نے تیار کر رکھی ہے کہ جو دور ملک میں، ان کے یورپ میں یا دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے پیک کر کے پیشاب کو بھیجا جا رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں ملک پیک یا ہمارے ہاں کسی جوس کا ڈبہ ہے، اس طرح پیشاب کو پیک کر کے سپلائی کیا جا رہا ہے. کمپنی بھی وہاں پر بنی ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پوجا کرے. عبادت اسلام سکھاتا ہے کہ نماز کے ذریعے 5 وقت نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا کہ جیسے انہوں نے عبادت کر کے دکھائی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے ہم بھی عمل کریں. لیکن اس میں ایک بات شرط ہے کہ جب عمل کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، نماز پڑھیں گے، عمل کریں گے، تو اس میں حالات بھی آئیں گے، آزمائش بھی آئے گی، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. جب اللہ کے عشق میں بندہ بڑھتا ہے تو آزمائش ضرور ہوتی ہے. جیسے بلے شاہ رحم اللہ فرمائے لگے کہ بلے عاشق ہوں میں ربدہ ہووے ملامت لاکھ، لوکی کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ. یعنی جب آپ اللہ کے عشق میں لگیں گے تو یہاں سے بھی بات، وہاں سے بھی بات، یہ بڑا بزرگ بن رہا، یہ بڑا صوفی بن رہا، یہ بڑے پردے دار بن رہی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، اندر سے سارا دھوکہ ہے، ایسی ایسی باتیں، بظاہر داڑھی رکھی ہے، اندر سے نفاق ہے. تو یہ باتیں سننی پڑیں گی. اب اس پر جو ڈٹ گیا وہ اللہ کو محبوب ہے، عمل میں لگا رہا، اعمال کرتا رہا اخلاص کے ساتھ. اندر تو اللہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اسے صرف ایک اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. اور اللہ کو دل میں اتارنا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. بلے شاہی فرمانے لگے اس بارے میں کہ الف اللہ نل رتا دل میرا، مینو بے دی خبر کائی، بے پڑھیا مینو سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی، عین غین دا فرق نہ جانا، اے ہو گل الف سمجھائی، بلیا بول الف دے پورے جڑے کرن دل دی صفائی. ایک اللہ ہی ہے، باقی سب دھوکہ ہے. عزت کا مالک، ذلت کا مالک، کامیابی دینے والا، ناکام کرنے والا، زندگی دینے والا، موت کا فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہے. اس اللہ کی عبادت کرنی ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان پہ اثرات ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کا اثر لازمی پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. ایک آدمی کشمیر کی چوٹی پر ہو، برفانے پہاڑ، وہاں پر جا کر بیٹھے، اسے ٹھنڈ لگے گی، کمبل ضرورت پڑے گا، شال اوڑھنی پڑے گی. اور اسی کے مقابلے میں ایک آدمی شدید گرمی ملتان کے اندر ہو، اب پنکھا لگاؤ بھائی، اے سی لگاؤ، کاٹن کے کپڑے پہنو، بار بار پانی بھی پیو، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. اسی طرح سے
نیک ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے اور برے ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نیکوں کے ساتھ بندہ رہتا ہے تو نیکی کے اثرات ہیں، بروں کے ساتھ رہتا ہے تو برائی کے اثرات ہیں۔ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ ولیوں کے ساتھ بیٹھو گے ولی بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے بن جاؤ گے۔ اس کو میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکاں اتاراں، سودا پامے ملنا لئیے حلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکاں لوہاراں، کپڑے پامے کنج کنج بہیے چنکاں پہن ہزاراں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ والے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بن جاؤ گے۔ پرفیوم کی شاپ پہ جاؤ، پرفیوم نہ خریدو، خوشبو ضرور آئے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر لوہار کے پاس چلے جاؤ، اس سے کام کروا رہے، اوزار نہیں بنوا رہے، کلاڑی نہیں بنوا رہے، تلوار نہیں بنوا رہے، لیکن اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے بتکلف دوستی بنائیں، تعلق بنائیں۔ فائدہ اتنا ضرور ہوگا کہ ان کی صحبت میں رہنے سے اعمال کی پابندی ہو جائے گی، نماز کا اہتمام ہوگا، ذکر کا اہتمام ہوگا۔ اور بروں کی محفل کا یہ نقصان ضرور ہوگا کہ ان کی برائی کا اثر آپ لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک ولی بھی دعویٰ کرے کہ بری صحبت کا اثر نہیں پڑتا تو یہ دعویٰ رائے گاں ہے، ضرور اثر پڑتا ہے۔ جیسے بارش کا موسم ہے، چھتری لے کر ایک آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، بارش تو برس رہی، بارش تو لگ رہی، اب چھتری اس کے پاس ہے، لیکن اس بارش کی وجہ سے اس کے پیر اور پاؤں کے قریب جو حصہ ہے، جوتے اور کپڑے ضرور گیلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک نیک ولی بھی کہے کہ بری صحبت کا اثر نہیں پڑتا، اثر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، 3 دن لگائیں، 40 دن لگائیں، 4 ماہ لگائیں۔ ملکوں میں جماعتیں چل رہی ہیں اور ملکوں میں الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ محمد یوسف مسلمان ہوا، پوچھا گیا بھائی مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگا رائے جایا کرتا تھا۔ اور پچھلے عرصے یہاں پر کشمیر میں ایک کرکٹر آئے تو وہ بتانے لگے کہ جب سے محمد یوسف، 2-4 سال پرانی بات، جب سے محمد یوسف مسلمان ہوا ہے آج تک اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور ہمارے فرائض رہ جاتے۔ اور مائیں بہنیں بیٹیاں پردوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، پردے میں کتنی کمی ہے، اعمال میں دیکھ لیں، بازار ہمارا گناہوں سے بھرا ہوا، سود کا کاروبار ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاجر 2 کام کر لے، ایک سچ بولے اور امانت داری، 2 کام کر لے، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے کہ عورتیں 3 کام کر لیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز روزے کی پابند، دوسرا یہ ہے کہ پاک دامن رہیں، اگر بیٹی ہیں تو والدین کی عزت، اگر بیوی ہیں تو خاوند کی عزت، اس کی امانت کی اندر خیانت نہ کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ خاوند کی تابعدار۔ 3 کام کرنے والی عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ آسان ہے، عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت میں عمل کوئی نہیں بدلا ہے۔ اس لیے ہم پچھلے پہ توبہ کرتے ہیں، آج ہم توبہ کریں اور توبہ کر کے یہ نیت کریں کہ آئندہ کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔